الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ، وظللنا، واو اور ظللنا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم اصل میں ہے علاکم، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، کم مطلب تم۔ وظللنا علیکم، اور ہم نے تم پر سایہ کیا، الغمام بادل کا۔ وانزلنا، واو اور انزلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلوى، من و سلوى۔ کلو کھاؤ پیو، کھاؤ، کلو کھاؤ، من طیباتی من سے، طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم ما جو، رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تم کو، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ وما ظلمونا، وہ اور ما نہیں، ظلمونا اور انہوں نے نہیں ظلم کیا ہم پر، ولیکن وہ اور لیکن، لیکن اور لیکن، کانو تھے، انفسہم اپنے آپ پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یا اس آیت کا شان نزول وہ یہ ہے کہ جب فرعون غرق ہو چکا اور بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون سے نجات مل چکی، تو یہ مصر میں واپس چلے گئے اور وہاں خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے اور امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں میں رہنے لگے، اپنے کام کاج کرنے لگے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر چھوڑ کر ملک شام کی طرف چلے جائیں، اور وہاں بیت المقدس بھی وہی ہے، اور ملک شام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرزمین تھی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ آپ ملک مصر چھوڑ کر ملک شام کی طرف جائیں، اور وہاں بیت المقدس کو عمالقہ قبیلے کی جو گرفت میں تھا، ان پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا عمالقہ قبیلے نے، تو عمالقہ قبیلے کی گرفت سے بیت المقدس کو آزاد کروائیں۔ تو جب بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم بتلایا، پہلے تو انہوں نے کچھ پس و پیش سے کام لیا اور کچھ بہانے گھڑنے لگے، تو اس کے بعد پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار کرنے پر کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ مان گئے۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل سارے کے سارے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی قیادت میں یہ لشکر جو ہے یہ ملک شام کی طرف بیت المقدس کو آزاد کروانے کے لیے چل پڑا۔ راستے میں مقام تہ وہاں پہنچا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک بہت بڑا وسیع علاقہ اور میدان ہے جہاں سائے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یعنی صحرائی قسم کی ایک جگہ تھی جہاں پر سائے کے لیے درخت موجود نہیں تھے، کھانے پینے کے لیے پھلوں کے درخت نہیں تھے۔ تو انہوں نے وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایات کرنا شروع کر دی، گرمی کی شکایت کی، بھوک کی شکایت کر دی،
کہ ہمیں گرمی بھی لگتی ہے اور ہمیں بھوک بھی لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کے لیے سائے کا انتظام بھی کیا جائے اور ان کی بھوک اور پیاس دونوں کے لیے انتظام کیا جائے۔ تو وہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، اور ایک بادل یہ جو ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یہ ایک بادل کا سفید رنگ کا ٹکڑا یہ بنی اسرائیل کے اوپر ہر وقت اللہ کے حکم سے سایہ کیے رکھتا، اور ان کو اس بادل کے سائے کی وجہ سے گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اور اسی طرح روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک ستون جو آسمان سے ان کے اوپر ان کے قریب اللہ رب العزت نے کر دیا، جو ان کے معلق رہتا تھا ان پر، اور یہ جہاں بھی جاتے تھے وہ ستون ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور رات کے وقت اندھیرے میں وہ ستون جگمگانے لگ جاتا، جس کی وجہ سے ان کو دن کے وقت سورج کی روشنی ملتی اور رات کے وقت اس ستون کی روشنی سے یہ اپنے کام کاج کرتے اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، آگے اللہ رب العزت نے ان کا جو مطالبہ تھا کہ ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے تو ہمارے لیے انتظام کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کہ ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ اب من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے؟ من کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، لیکن جو بہترین روایت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ترنجبین قسم کا ایک پھل ہے جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ من جو ہے یہ شہد کی، اب موجودہ شہد کی جو مٹھاس ہے یہ من کا 70واں حصہ اس کے اندر موجود ہے۔ من کی جتنی مٹھاس تھی اس مٹھاس کا 70واں حصہ شہد کی مٹھاس میں موجود ہے۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ سفید قسم کی ایک شبنم تھی جو درختوں پر اور پتوں پر آ کر گرتی اور پھر اس پہ چپک جاتی، گوند کی مانند ہو جاتی، اور پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق اس کو اتار کر اس کو پانی کے اندر اگر استعمال کرتے تو ان کی وہ پانی میٹھا ہو جاتا اور یہ ان کی پیاس ہو جاتا، اور اگر اس کو یہ بطور کھانے کے استعمال کرتے تو ان کی بھوک مٹ جاتی۔ تو یہ ہر شخص کے لیے اتنی مقدار میں آتا کہ سارا دن یہ اس کو جمع کر کے پھر اس کو کھاتے رہتے، اور ان کو حکم یہ تھا کہ یہ روزانہ کی جتنی ان کی ضرورت ہے اتنا جمع کریں، لیکن جمعے والے دن اللہ رب العزت یہ من اور سلوہ ڈبل مقدار میں ان پر اتارتے، اور یہ جمعہ کا ہفتہ کا دن چونکہ ان کی عبادت کا دن ہوتا، ان کے ہاں یہ بڑا دن ہوتا، تو ہفتے کے دن کے لیے بھی یہ جمعے والے دن جتنا من و سلوہ اللہ رب العزت کی طرف سے اترتا تو یہ اس کو جمع کر کے ہفتے کے دن کے لیے رکھ لیتے۔ ہفتے کے دن من و سلوہ نہیں اترتا تھا۔ اب یہاں من کی تھوڑی سی تفسیر میں نے بیان کر دی آسان الفاظ میں۔ سلوہ، یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ سلوہ ایک چھوٹا پرندہ، چڑیا سے ذرا بڑا اور خوبصورت پرندہ ہے، یہ بنا ہوا زبردست قسم کے ذائقے کے ساتھ یہ اللہ رب العزت روزانہ ان پر نازل فرماتے، ان کی آبادی میں یہ پہنچ جاتا اللہ رب العزت کے حکم سے، یہ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق اٹھاتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا من و سلوہ کے بارے میں کہ ایک تو ضرورت سے زائد نہیں لینا، اور دوسرا من و سلوہ کو ذخیرہ نہیں کرنا، اس کو جمع نہیں کر کے رکھنا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کی نافرمانی کی کہ اس کو ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، اور جب ذخیرہ کرنا شروع کیا تو یہ من و سلوہ خراب ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جب خراب ہونا شروع ہوا اور پھر انہوں نے اپنی یہ عادت نہ بدلی تو اللہ رب العزت نے من و سلوہ جو آسمان سے پکا پکایا کھانا اور پینا نازل ہوتا تھا اللہ رب العزت نے وہ روک دیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہ من و سلوہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاکیزہ کھانا ہے، اس میں سے جتنا چاہو اپنی ضرورت کے مطابق لو اور کھاؤ۔
اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے من و سلوہ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کی، کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ضرورت سے زیادہ نہیں لینا اور ذخیرہ نہیں کرنا۔ انہوں نے ضرورت سے زیادہ لینا شروع کر دیا، تو جتنا ضرورت سے زیادہ لیتے تو وہ خراب ہو جاتا، اور ذخیرہ نہیں کرنا تو انہوں نے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس من و سلوہ کو بالکل ہی جتنا وہ ذخیرہ کرتے تو وہ خراب ہو جاتا، اور پھر جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا اور اللہ کا حکم نہ مانا اور نافرمانی کی، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر یعنی اللہ کی ذات پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم، لیکن یظلمون، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ یعنی جب کوئی انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اللہ پر ظلم نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، وہ تو اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کر رہا ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اور احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر یہ بھی احسان کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ یہ اس قدر لاڈی قوم تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دوست پیغمبر تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لاڈ اور پیار کی وجہ سے ہی ان پر اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انعامات کیے گئے کہ انعامات کی بارش کر دی۔ اس کے بدلے میں جب آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں، امت محمدیہ کو دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے کس قدر مشکل دور گزارا ہے۔ صحابہ کرام پر 48 گھنٹے فاقوں کا دور گزرتا، اور گھر میں کوئی چیز کھانے اور پینے کی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جانوں تک اللہ کے رسول کے لیے نچھاور کرنا شروع کر دی، جبکہ بنی اسرائیل کو پکا پکایا کھانا اور پینا اور باقی تمام نعمتیں ملنے کے باوجود انہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو صحابہ کرام درجے میں بنی اسرائیل سے کہیں آگے پہنچے ہوئے ہیں۔ اخلاص میں، تقوی میں، نیکی میں، پرہیزگاری میں صحابہ کرام کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے مقابلے میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور اس اطاعت و فرما برداری کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی نعمت، کوئی احسان نہیں طلب کیا، بلکہ الٹا اللہ کے پیغمبر پر جان نچھاور کرنے تک تیار ہو گئے، بلکہ صحابہ کرام نے جانیں نچھاور کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حکم مانتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی سب کافی ہے، اگلے درس قرآن تک کے لیے مجھے بندہ ناچیز کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔